جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم تشبیہ کے متعلق آنے والے جو سوالات ہوتے ہیں جو ایم سی کیوز کی شکل میں آتے ہیں ان کو اسپیسیمن کے طور پر آج ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں جو ہے کچھ ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، انہیں ہم حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ یہ جو فقرہ ہے اس میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کون سے آپشن میں یہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے فقرے میں لکھا ہے کہ یہ تشبیہ ہے۔ یہاں الف آپشن میں ہے چاند چہرہ، بے مستارہ آنکھیں، جیم شیر کی طرح بہادر اور دال سروکت۔ تو شیر کی طرح بہادر اس فقرے میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے، اس لیے ہمارا جو آپشن ہوگا ایم سی کیوز کے لحاظ سے جواب کے طور پہ وہ جیم ہوگا۔ تو دوسرا ہے جی تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ مثال نے آگے دی ہوئی ہے، تعریف دی ہوئی ہے، تو ہم نے تعریف جو بیسٹ تعریف ہے جو ہے بھی تشبیہ کی وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے فقرے میں لکھا ہوا ہے جی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مماثل قرار دینا، بے میں ہے کہ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، دال میں لفظ کی وضاحت کرنا، اور جیم ہے لفظ کا مستعار لینا۔ تو اس میں تشبیہ کی جو تعریف ہے وہ الف آپشن میں دی گئی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مماثل قرار دینا، اس لیے ہمارا جو جواب ہوگا وہ الف جز ہوگا۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کہ درج ذیل میں تشبیہ ہے۔ تو ہم نے جس آپشن میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ تو الف آپشن میں لکھا ہوا ہے جی آتش نمرود، بے ہے میرا شیر آیا، جیم چاند کی مانند، اور دال دارا سکندر۔ تو جیم آپشن ہمارا جواب ہے کیونکہ یہ اس میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ چوتھا ایم سی کیو ہے تشبیہ میں مشتمل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی تشبیہ میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے الف جو ہے اس کا جز وہ ہمارا جواب ہوگا۔ پانچواں سوال تشبیہ میں دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں جی؟ حروف تردید یا حروف شرط یا حروف تشبیہ یا حروف استفہام۔ تو تشبیہ دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف تشبیہ، اس لیے ہمارا آپشن جو ہے وہ جواب والا وہ ہوگا جیم۔ اس کے بعد دیکھیں چھٹا سوال کہ جس چیز یا شخص کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسے ہم مشبہ کہتے ہیں۔ یہ جیم آپشن میں موجود ہے جواب۔ ساتواں سوال جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ ہے۔ تو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ حرف تشبیہ کہلاتا ہے، اس لیے ہمارا آپشن جو ہے جواب کا وہ ہوگا، جس چیز سے تشبیہ دی یعنی حرف نہیں یہ وہ چیز کے متعلق بتانا ہے جس سے تشبیہ دی جائے وہ ہے مشبہ بہ۔ اور جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مقصد کہلاتا ہے غرض تشبیہ۔ آٹھواں ہے جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے وہ مقصد یا غرض کیا کہلاتا ہے؟ غرض تشبیہ۔ اور نواں ایم سی کیو ہے تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور وہ موجود ہے آپشن بی میں، اس لیے اس کا جواب ہو گیا بی۔ اس کے بعد دیکھیں جی نواں سوال اس کے اندر تشبیہ کس زبان کا لفظ، یہ ہو گیا 10واں مشبہ اور مشبہ بہ کو کہا جاتا ہے۔ تو تشبیہ کے یہ دو ارکان ہیں، اس لیے مشبہ اور مشبہ بہ ان کو کہتے ہیں طرفین تشبیہ۔ تو جیم آپشن ہمارا جواب ہوگا جو ہم سلیکٹ کریں گے۔ 11واں سوال تشبیہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے دیے گئے ہیں چار، ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس جملے میں یا فقرے میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ تو الف میں ہے ٹھنڈا پانی، بے ہے دودھ کی طرح سفید، اور جیم میں مکار اور دال شیر۔ تو بی آپشن جواب ہوگا کیونکہ اس میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے دودھ کی طرح سفید۔ 12واں سوال ہے مثل مجنوں کہ ہوں جنوں سا ماں، اس میں تشبیہ کیا ہے؟
تو تشبیہ جو دی گئی ہم نے وہ وہاں یہاں پہ کرنی ہے، اس کی سلیکشن کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپشن میں ہے مجنوں، بے ہے جنوسما، اور جیم ہے مثل مجنوں، یعنی مثل مجنوں کا مطلب ہے مجنوں کی طرح۔ تو تشبیہ جو ہے وہ جیم آپشن میں موجود ہے۔ اس کے بعد 13واں سوال ہے، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس لیے آپشن الف جس میں لکھا وجہ جامع، اور جیم ہے جی حرف تشبیہ، اور دال مشبہ بے، یہ ہمارے جواب میں شامل نہیں ہے۔ اس ہمارا جو جواب ہے وہ بے کے اندر موجود ہے کہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ 14واں سوال، یمی کے قطرے مچل رہے ہیں، یمی کے قطرے مچل رہے ہیں یا ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، تو اس مصرعے میں علم بیان کی صورت کیا ہے؟ یعنی ہمیں بتانا ہے کہ علم بیان کی کون سی اس کے اندر اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ تو اب ہم ان کے جوابات دیکھتے ہیں آپشن کے اندر جو موجود ہیں۔ الف میں تلمیح ہے، بے میں استعارہ، جیم میں تشبیہ، اور دال کے اندر ہے حسن تعلیل۔ تو یہ بھی تشبیہ استعمال کی گئی، اور جیم کے اندر جو ہے اس کا جواب موجود ہے، اس لیے آپشن ہمارا ہوا جیم۔ 15واں سوال کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، اس مصرعے میں علم بیان کی کون سی صفت استعمال کی گئی ہے؟ تو مجاز مرسل، کنائیہ، جیم استعارہ، اور دال جو ہے تشبیہ، تو اس میں بھی تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ ہم استعارہ کے متعلق اسی طرح مثالوں سے اس کی وضاحت کریں گے جو ایم سی کیوز کی شکل میں ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔